اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ سامعین و ناظرین، ہم اس سچ کہانی کے اس موقع پہ پہنچے کہ جہاں پہ شمر نے عباس ابن عدی کو بلایا۔ عباس جانے پہ راضی نہیں تھے، لیکن امام نے ان کو انسسٹ کیا، ان کو کہا کہ تم ضرور جاؤ، ہو سکتا ہے کچھ بہتری کی سبیل نکل آئے۔ عباس ابن علی اور ان کے بھائی گئے، اور پھر اس سے آگے ہم چلتے ہیں کہ جب عباس ابن علی کی زوجہ امام سے گفتگو کر رہی تھیں، وہ جوش میں بول رہی تھی، انہیں پتہ بھی نہ چلا کہ عباس ابن علی خیمے کا پردہ اٹھا کر اندر داخل ہوئے ہیں۔ امام، جن کا دل ڈوب رہا تھا، نظریں اٹھیں، بھائی کی نظروں سے ٹکرائیں اور جھک گئیں، مگر دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ واللہ ایک لمحے کو بھی یقین نہ تھا کہ عباس مجھے چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ میں تو بس جی کے بہلانے ہی کو کہہ رہا تھا، کاش ایسا ہو جائے، عباس بچ جائے۔ نہیں عباس، تمہارا وجود تو پانی سے زیادہ اہم ہے۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا تھا کہ شیر خدا کے فرزند کے قدم ڈگمگا سکتے ہیں۔ یہ خبر جھوٹ ہے آقا، یہ جھوٹ ہے۔ میرے سرتاج اگر واپس نہ لوٹے تو گرفتار کر لیے گئے ہوں گے۔ عباس کو گرفتار کرنے والا ابھی پیدا نہیں ہوا۔ ان کی بیوی چونک پڑی، پلٹ کر دیکھا، لیکن امام کی موجودگی میں نظریں جھک گئیں۔ کمال ہے، اتنے سال کا ساتھ ہے، اور حیرت ہے کہ ہماری زوجہ نے ہمیں پہچاننے میں غلطی کی۔ نہیں عباس بھائی، اس بیچاری کا قصور نہیں، ہم ہی آزما رہے تھے۔ دل کا عجب حال ہے، کاش تم کسی طرح بچ جاؤ، لیکن تمہارے چلے جانے کے تصور سے ہمت جواب دینے لگتی ہے۔ یہ انسانی خصلت کا تقاضا ہے۔ آقا کے جانے کے بعد عباس بیوی کے قریب آئے، زوجہ سے کہا، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تم اتنی دلیر ہو، تم نے آقا کو بڑا خوبصورت جواب دیا، ہمارا دل بہت خوش ہو رہا ہے۔ کئی دفعہ دل میں خیال آیا کہ تمہیں کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں۔ زوجہ نے بڑھ کر کہا، آپ کے سائے سے بڑھ کر محفوظ مقام اور کیا ہوگا؟ مگر مجھے کیا ہو گیا تھا؟ میں نے آپ کی نیت پر لمحہ بھر کے لیے کیسے شک کر لیا؟ اے ہماری پیاری زوجہ، اس شرط کی محرک میرے آقا کی محبت تھی، اس شک کی محرک میرے آقا کی محبت تھی، جو تمہارے دل میں مجھ سے کم نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں بھول گئے یہ میدان جنگ ہے، چاروں طرف دشمن نیزے تانے کھڑے، اس دنیا میں بس وہی دونوں رہ گئے۔ نویں تاریخ آل حسین پر وہ قہر لے کر آئی کہ الامان الحفیظ۔ بچوں میں اب رونے کا بھی دم نہ رہا، پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے، خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے، پھر غشی طاری ہو جاتی۔ جھولے میں 6 ماہ کا نازک بچہ بغیر پانی اور دودھ کے پیاس سے نڈھال تھا۔ عباس کا نور نظر بھی تڑپ رہا تھا۔ سکینہ بلک بلک کر دم بھر کو خاموش ہو کر سہم سی گئی تھی۔ خیموں کے باہر تو آگ برس رہی تھی۔ شام ہوتے ہی ابن سعد نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں، اور حسین ابن علی کے خیموں پر حملہ کر دیا۔ امام علی مقام عصر کی نماز کے بعد خیمے کے دروازے پر تلوار کا سہارا لیے، گھٹنوں پر سر رکھے کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کچھ تھکان تھی یا شاید نیند کا غلبہ تھا، کچھ پیاس کی بے ہوشی طاری تھی۔ اچانک حملہ ہو گیا۔ ابن سعد نے چلے پر تیر جوڑ کر آل رسول کے خیموں کی طرف مارا اور چلایا، لوگو گواہ رہنا،
خیمہ حسینی کی طرف پہلا تیر میں نے ہی مارا ہے۔ سب نے اس کی بہادری اور جواں مردی کی خوب جی کھول کر داد دی۔ گھوڑوں کی ٹاپوں سے میدان کربلا ہلنے لگا۔ فوج کا شور سن کر زینب بنت علی گھبرا گئیں۔ بھائی حملہ ہو گیا۔ امام نے چونک کر آنکھیں کھولیں، بہن کو تسلی دی۔ زینب، یہ حواس کھلنے کا وقت نہیں ہے۔ ابھی میری جو آنکھ کھلی تو میں آنکھ لگی تو خواب میں نانا جان کو دیکھا۔ نانا کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں حسین ہم تمہارے منتظر ہیں، کب آ رہے ہو؟ زینب بنت علی منہ ڈھانک کر رونے لگیں۔ اتنے میں بھائی عباس بھی آ گئے۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ میں تیرے قربان جاؤں عباس، ذرا جا کے ان لوگوں سے پوچھو یہ اچانک حملہ اور وہ بھی بچوں اور عورتوں کے خیموں پر، یہ ہماری قوم کی رسم تو نہیں ہے۔ اعلان نے جنگ کی بھی توفیق نہ ہوئی، ایک دم حملہ کر دیا۔ عباس نے 20 شجی جوانوں کو ساتھ لیا اور دشمنوں کی طرف چلے۔ انہیں آتا دیکھ کر لشکر نے ہاتھ روک لیے، سمجھے شاید صلح کا پیغام لے کر آ رہے ہیں۔ کسی کا دل جنگ میں نہ تھا، سب عاجز سے ہو رہے تھے۔ بھلا یہ بھی کوئی جنگ تھی؟ صلح کا بہانہ پا کر حملہ روک دیا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ عباس ابن علی نے کہا۔ امیر ابن زیاد کا بھی حکم آیا ہے کہ حسین ابن علی ابن ابی طالب سے خلیفہ کی بیعت کا مطالبہ کیا جائے۔ اگر انکار کریں تو وقت ضائع کرنے اور تاخیر کرنے سے کیا حاصل؟ جلد از جلد فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ ذرا صبر کرو، میں تمہارا پیغام اپنے امام کو پہنچا کر ابھی ان کا جواب لاتا ہوں۔ عباس ابن علی سر پر گھوڑا دوڑاتے واپس پلٹے۔ جو اصحاب ساتھ گئے تھے وہ وہیں ٹھہرے رہے۔ یوں ہی بات چل نکلی۔ حبیب ابن مظاہر نے فوجیوں کے ایک ممتاز گروہ سے کہنے لگے، یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ پیغمبر خدا کے پیارے نواسے کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہو؟ للہ کچھ تو سوچو۔ حسین اللہ کے نیک بندے ہیں، انگنت خوبیوں کے مالک ہیں، عبادت گزار اور پرہیزگار، انہیں کس جرم میں قتل کرے ہو؟ انہوں نے بیعت سے انکار کیا ہے۔ بیعت سے انکار جرم نہیں ہے، بیعت نام ہے آزاد رائے کا، جس کا جی چاہے کرے ورنہ انکار کر دے۔ بارہا ایسا ہو چکا ہے، کچھ لوگوں نے بیعت نہیں کی، ان سے کبھی کوئی مزاحمت نہیں کی گئی۔ یہ ہم نہیں جانتے، ہم فوجی ہیں، سیاستدان نہیں۔ انہوں نے کچھ تردد کے بعد جواب دیا، خلیفہ کو اکثریت کی بیعت حاصل ہے۔ عمر سعد نے جواب دیا، اگر اکثریت خلیفہ کے ساتھ ہے تو پھر وہ ایک حسین کی بیعت پر کیوں مصر ہیں؟ آپ یہ سوال ہم سے کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ تلواریں جو حسین کے خلاف اٹھ رہی ہیں تمہارے ہاتھوں میں، خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ عذرا بن قیس نے جھلا کر کہا، تم کیوں حسین کے پیچھے اپنی جان کے دشمن ہو گئے ہو؟ اس عجیب و غریب تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ حبیب ابن مظاہر تھوڑی دیر سوچتے رہے، پھر بولے، امام آ رہے تھے، انہوں نے مجھے راستے سے خط لکھ کر بلایا ہے۔ انہیں دیکھ کر بے ساختہ رسول اللہ یاد آ گئے۔ وہ حسن و حسین سے کس درجے محبت کرتے تھے، اور جب امام علی مقام نے بتایا کہ حالات کس درجے ان کے خلاف ہیں تو میرا جی نہ مانا کہ منہ چھپائے بیٹھے رہوں اور میرے آقا کے نواسے یوں صحراؤں کی خاک چھانے۔ پھر جب امام علی مقام نے مجھے بلایا تو میں بخوشی تیار ہو گیا۔ بس اتنی ہی کہانی ہے۔ مگر ہم نے تو سنا ہے کہ حسین بجائے فوج جمع کر کے آنے والوں کو سمجھا بچھا کر لوٹا دیتے ہیں۔ وہ آپ کو کیوں ساتھ آنے کی دعوت دیتے رہے جبکہ آپ اتنے ضعیف بھی ہو چکے ہیں؟ کوئی خاص مارکا تو سر نہ کر لیں گے؟ ہاں یہ تو تم ٹھیک کہتے ہو، مگر ضرور کوئی مصلحت ہوگی۔ اور رہی میرے بڑھاپے کی بات، تو اگر حسین مجھے نکما سمجھتے تو کبھی نہ بلاتے، اس لیے ضرور کوئی خاص بات ہے جو انہوں نے مجھے منتخب کیا، ورنہ تو وہ لوگوں کو واپس کر رہے تھے۔
خیر تم خاطر جمع رکھو، اس بڑھاپے میں بھی تم جیسے روباز صرف پہلوانوں کے چھکے چھڑا سکتا ہوں۔ ارے اس بڑھاپے میں تو کونے میں بیٹھ کر عبادت کیجئے، کسی نے آوازہ کسا۔ حسین ابن علی جیسے انسان پر جان قربان کرنا خود ایک عظیم عبادت ہے۔ وہ انسانی حقوق جو خدا نے انسان کو سونپے ہیں، اگر کوئی شیطان صرف ہم سے چھیننا چاہے اور ہم دم سادے بیٹھے رہیں، یہ ہماری بزدلی اور نکمے پن کا ثبوت ہوگا۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ عباس ابن علی آ گئے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں شب بھر کی مہلت دو، صبح جو جی میں آئے کرنا، تمہیں اختیار ہوگا۔ شمر ذل جوشن کو عمر سعد پر جاسوسی کرنے کے لیے تعینات کیا گیا تھا کہ اگر اس کے رویے میں ذرا بھی نرمی نظر آئے تو فوراً ان کے خلاف حفاظتی قدم اٹھایا جائے۔ انہیں شمر کی صورت سے وحشت ہو رہی تھی، اپنی فرما برداری ظاہر کرنے کے لیے حسین کے خلاف اور زیادہ سختی سے کام لے رہے تھے تاکہ شمر مخبری نہ کر دے کہ ان کے دل میں آل رسول کے لیے جگہ ہے۔ اسے اپنے مستقبل کی بہت فکر تھی۔ وہ شہنشاہ جو دغا اور فریب سے غداروں اور نمک حراموں کی مدد سے تاج و تخت حاصل کرتے ہیں، انہیں کبھی ان غداروں پر بھروسہ نہیں ہو سکتا۔ وہ سمجھتے ہیں یہ حوالی موالی سب بیکار ہیں، صرف مکر و فریب ہی سے حکومت حاصل کی جا سکتی ہے۔ انہیں چاروں طرف مطلبی اور دھوکے باز ہی نظر آتے ہیں، جس پر ذرا سا بھی شبہ ہو فوراً قتل کر دیا جاتا ہے، یا انہیں ایک دوسرے پر جاسوسی کرنے اور ہر قول و فعل پر نگاہ رکھنے کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے۔ مخبری سے عروج اور عہدے ملتے ہیں۔ عمر ابن سعد پر شمر کو مقرر کیا گیا تھا، خود شمر کی گردن پر دوسرے شیطان سوار تھے۔ یہ سلسلہ اوپر تک پہنچا ہوا تھا۔ اس ماحول میں امام علی مقام حسین ابن علی کے وجود کی کوئی کھپت ہی نہ تھی۔ شمر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عمر سعد ہر بات میں اس کی رائے لیتا تھا کہ کبھی لپیٹ میں آ جائے تو اسے بھی ساتھ لے کر گھسیٹ لیں۔ جب امام علی مقام نے ایک شب کی مہلت مانگی تو پوچھا شمر تمہاری کیا رائے ہے؟ کہنے لگا مہلت دینی پڑے گی، عرب قوم پناہ مانگنے والے کو پناہ دینے سے گریز نہیں کرتی۔ ایک شب کی مہلت کے لیے انکار کر دینا ہمارا دستور نہیں، کافر بھی مہلت مانگے تو دینا پڑتی ہے۔ یہ تو پھر پیغمبر خدا کے نواسے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غرض ایک شب کی مہلت مل گئی اور بڑھتی ہوئی فوج اطمینان کا سانس لے کر پیچھے ہٹ گئی، مگر سب ششو پنج میں پڑ گئے۔ امام نے یہ مہلت مانگی ہی کیوں؟ کیا کہیں سے فوج آنے کی امید ہے؟ امام علی مقام نے جو اپنی خودداری کو بالائے طاق رکھ کر ظالموں سے ایک شب کی مہلت مانگی تو اس لیے نہیں کہ انہیں کہیں سے فوجی امداد کی امید تھی یا اپنی مختصر سی فوج کو کچھ جنگی ہدایات دینی تھی۔ وہ تو بس یہ آخری رات عبادت الہی میں اور قرآن کی تلاوت میں بسر کرنا چاہتے تھے، اور یہ آخری رات اپنے دوستوں اور عزیزوں کی صحبت میں گزارنا چاہتے تھے۔ پھر ہنگامہ جنگ میں کب مہلت ملے گی؟ اور جب شہزادی شب خاندان سادات کی زبوں حالی پر گریہ گناہ ماتم گناہ سیاہ زلفیں بکھرائے ہوئے آئی تو ہر چہار طلب غل ہونے لگا۔ لو پیاسے حسین کی شہادت کی شب آ گئی۔ جناب امیر کی روح پیاسی اور بے قرار میدان کربلا میں سرگردان تھی۔ فضا سوگوار تھی۔ اس رات پیغمبر اسلام کے خاندان نے کیا کیا صعوبتیں اور غم سہے، خدا دشمن کو بھی ایسی اندھیری رات نہ دکھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔